عنوان: چراغ کا دوسرا سوداگر۔ شہر رحاب میں برسوں بعد بارش ہو رہی تھی۔ گلیاں پانی سے بھر گئی تھیں اور پرانا بازار مٹی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کریم اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے نقشے شہروں میں بکتے تھے، مگر وہ خود اب کم ہی باہر نکلتا۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے میں چراغوں کی مدھم روشنی میں بیٹھا پرانے نقشے دیکھ رہا تھا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پیتل کا چراغ تھا، وہی چراغ۔ کریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ لڑکی نے کہا، یہ میرے دادا کے صندوق سے ملا۔ انہوں نے کہا تھا یہ کسی کریم نقشہ ساز کا تھا، مگر یہ چراغ اب کچھ مانگ رہا ہے اور میں ڈر رہی ہوں۔ چراغ کے اندر کی روشنی اس بار عجیب تھی، جیسے لہریں کسی اندھیرے سمندر میں اٹھ رہی ہوں۔ کریم نے گہری سانس لی۔ یہ چراغ تمہیں وہ راستے دکھا سکتا ہے جو دنیا سے چھپے ہیں، مگر اس کے بدلے یہ تمہاری ایک یاد ہمیشہ کے لیے لے لے گا۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے کہا، میں اپنی ایک یاد دینے کو تیار ہوں، بس میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ وہ 3 سال پہلے ایک قافلے کے ساتھ گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ چراغ کی روشنی پھیلی اور فرش پر پانی جیسی ایک چمکدار لکیر بن گئی۔ یہ لکیر شہر سے باہر صحرائی راستے کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں وہ دونوں ایک پرانے سرائے تک پہنچے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر خالی پن تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول چکا ہو۔ لڑکی نے چیخ ماری اور کہا، بھائی؟ مگر بھائی نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ کریم کے دل میں ایک ٹھنڈا سا احساس اتر گیا۔ چراغ نے لڑکی کی وہی یاد لے لی تھی جس میں اس کا بھائی تھا۔ اب وہ اسے پہچان نہیں سکتی تھی، اور بھائی بھی شاید وقت کے ہاتھوں سب بھول چکا تھا۔ وہ دونوں واپس لوٹے۔ چراغ اب مدھم ہو چکا تھا، جیسے تھک گیا ہو۔ کریم نے جاتے جاتے لڑکی سے کہا، یادیں سب کچھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت یاد سے بھی زیادہ دیر زندہ رہتی ہے۔ اس رات کریم نے اپنے نئے نقشے کے کونے میں اونٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا چراغ بھی بنا دیا۔ کہانیوں کا دوسرا نشان۔ اس بات کا ثبوت کہ ایک بار پھر کسی نے اپنی یاد دے کر کسی سفر کو پورا کیا۔